والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے ریشم کے ایک ٹکڑے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بھیجی اور یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی گھر والی ہیں اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات میں سے اور اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص نے غزوہ ذات السلاسل سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد سے۔ محدثین کہتے ہیں اس میں بھی امی عائشہ کی فضیلت ہے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے جو کہ امی عائشہ کے والد کا نام ہے، بلکہ کہا ابوہا، اس کے والد سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں وہ مقام رکھتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کے بستر پر ہوتے تھے تو وہی نہیں اترتی تھی، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ بستر پر ہیں تو بستر پر بھی وہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ آپ اس کائنات کی سب سے بڑی محدثہ ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں جب کوئی معاملہ مختلف ہی ہو جاتا تھا تو صحابہ آپ کے دروازے پر آتے تھے اور آپ سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ آپ محدثہ تھیں، آپ مفسرہ تھیں، اور خلفائے راشدین کے دور میں آپ کا فتویٰ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خانگی گھریلو زندگی ہے اور ایک گھر سے باہر کی زندگی ہے۔ جو گھریلو زندگی ہے وہ پوری کی پوری زندگی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کے سامنے آئی ہے۔ جو ارشادات عالیہ اس وقت کے ہیں وہ امی عائشہ کے ذریعے امت کے سامنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیار سے آپ کو عائش کہہ کر پکارتے تھے، کبھی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا نام عائشہ ہے اور لقب صدیقہ مبرہ کہ جن کی برات اللہ پاک نے بیان کی۔ واقعہ افک میں جب منافقین نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو اس کی صفائی اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ نور میں 18 آیات میں اتاری اور اس میں یہ کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم، جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے ایسا کیوں نہ کہا؟ سنتے ہی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، یہ تو بہت بڑی تہمت اور بہت بڑا الزام ہے۔ ما یکون لنا ان نتکلم بھذا، ہم تو اس بارے میں بات بھی کیوں کریں، اس قدر غلط بات ہے یہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی تو یہ تو مجھے پتہ تھا کہ اللہ پاک میری صفائی دیں گے، کیونکہ ہر طرف میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید حضرت جبرائیل آ کر بتا دیں یا آپ کو خواب میں بتا دیا جائے۔ فرماتی ہیں یہ تو میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر اتار دیں گے جس کی آیات قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ
جو پھر بھی امی عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی ان منافقوں کی اولاد ایسے بدبخت موجود ہے کہ قرآن کی آیات کے باوجود، اللہ کی گواہی کے باوجود وہ بدبخت اپنی ماں پر زبان تان دراز کرتے ہیں. ماں کی خاطر تو اولاد کٹ جایا کرتی ہے، مر جایا کرتی ہے، ماں کی عفت و ناموس پر قربان ہو جایا کرتی ہے. یہ کیسے بدبخت اور بدباطن اور بدطینت ہیں جو اپنی ماں پر الزام اور تہمت لگاتے ہیں اور اس میں منافقوں کے ساتھ کھڑے اور قرآن کریم کی گواہی کو اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں. آپ کا ایک لقب ہے مبرہ، جس کی برات اللہ رب العزت نے بیان کی. مبرہ کہ آپ کی برات نازل ہوئی ہے سورہ نور میں. آپ کی کنیت ہے ام عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی. 58 ہجری میں 67 برس آپ کی عمر تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا انتقال ہوا اور رات کے وقت آپ کا جنازہ ہوا. اس وقت کے مدینہ کے والی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کے بھانجوں اور بھتیجوں نے آپ کو قبر میں اتارا. سب سے بڑی محدثہ کا جنازہ، امت کے سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت امی عائشہ کے سینے سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. امی عائشہ کی گود میں آپ نے اپنی جان آفری کے سپرد کی ہے. وہ آخری مسواک جو آپ نے فرمائی امی عائشہ کے بھانجے کی، جب وہ گھر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، گھر مطلب ایک حجرہ، ایک کمرہ. آپ نے یوں دیکھا تو امی عائشہ نے فرمایا مسواک کرنی ہے. آپ نے سر ہلایا تو ان سے مسواک لے کے امی عائشہ نے خود اپنے دانتوں میں لے کر اس مسواک کو نرم کیا اور نرم کر کے پھر وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک جو امی عائشہ نے اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کی تھی، وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی. اور فرمایا عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دوسرے کھانوں پر. آپ کو سرید کھانا خود بڑا پسند تھا، روٹی کے وہ ٹکڑے جو شوربے میں بھگوئے ہوئے ہیں اسے سرید کہتے ہیں، وہ آپ کو پسند تھا. آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دوسرے کھانوں پر. عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے، یعنی کامل عورتوں سے بھی بڑھ کر کامل عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھی، جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی. خلفائے راشدین ہدیے بھیجتے تھے، وہ ہدیے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے کرتے. ایک دفعہ بہت بڑا ہدیہ آیا، اسے خرچ کرتی رہی، حتیٰ کہ جب افطار کا وقت آیا تو باندی نے کہا کہ آپ نے سارا ہی خرچ کر دیا، کچھ افطار کے لیے رکھ لیتی. فرمایا تم یاد دلا دیتی تو رکھ لیتے. ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی فریش ہے، مزاج موڈ بڑا اچھا ہے. ورنہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں لکھا ہے کہ فکر مند رہتے. اس دن جب دیکھا کہ طبیعت بڑی بشاش ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے نا دعا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اغفر لی عائشہ ذنبها ما قبلها وما اخرها وما اعلنت وما سرها. اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے، اگلے بھی پچھلے بھی، اعلانیہ بھی چھپے ہوئے بھی. تو امی عائشہ اس پہ اتنی خوش ہوئی، اتنی ہنسی کہ ہنستے ہنستے ان کا سر گود پہ گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں میری دعا سے خوشی ہوئی؟
تو امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے کیوں خوشی نہیں ہوگی، آپ نے میرے لیے دعا کی۔ تو حضور نے بڑی عجیب بات فرمائی، حضور نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی ساری امت کے لیے روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں۔ رات کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، پھر اٹھتے اور جب تہجد پڑھتے تو ایسا ہوتا کہ امی عائشہ کی ایسے پاؤں دراز ہوتے تو آپ نماز پڑھ رہے، اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو امی عائشہ ایسے اپنے پاؤں اکٹھے کر لیتی اور آپ سجدہ کرتے، پھر اٹھ جاتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور پھر وہیں پر آپ قیام میں کھڑے ہو جاتے اور امی عائشہ پھر اپنے پاؤں دراز فرما لیتے۔ ایسی قربتوں والی، ایسی محبتوں والی، ایسی چاہتوں والی، ایسی منظور نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور امی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، یعنی محبوب خدا ہے۔ جہاں سارے مرتبے ہیج ہو جائیں وہ مقام ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مومنوں کی ماں ہے عائشہ، قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن جسے ماں کہے، نبی کے حرم کی نسبت سے جو ماں ہو، پھر اس ماں کی جو حیا نہ کرے وہ بے حیا ہے، وہ بیٹا نہیں ہے۔ بیٹے حیادار ہوتے ہیں، بیٹے غیرت مند ہوتے ہیں، بیٹے ماؤں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، بیٹے نبی کے حرم کی عفت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جن کی زبانیں اپنی ماں پر، مومنوں کی ماں پر، جس کی قرآن شہادت دے، جس سے نبی محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبرائیل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ امی عائشہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا یا رسول اللہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ کہ جبرائیل آئے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ نے مجھے سلام کہا ہے، میں سلام کا جواب دیتی ہوں۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے صدقے اور ان کے ذکر خیر کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دیں اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا